خوشحالی لانے کے لیے، امن لانے کے لیے ایک مستحکم قسم کا اکنامک پلان ہونا چاہیے، نیشنل اکنامک پلان ہونا چاہیے ہمارا، تاکہ ہم تمام صوبوں کے لوگ، ہر علاقے کا عوام، اس کے آنے والی نسلیں، ان کے بچے مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمارے ریسورسز ہیں، ہم اس کے مالک ہیں اور یہ اس کے منافع جو ہمیں مل رہے ہیں۔ میں تو ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مجھے محروم کیا جا رہا ہے، مجھے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو محرومیتیں تو پیدا کی جا رہی ہیں، محرومیتوں کو تو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جب محرومیتوں کو فروغ ملے گا تو پھر دہشت گردی بھی اٹھے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف لے جا رہی ہیں۔ آئیں ہم ڈیبیٹ کریں، قومی سطح پہ بات کریں۔ مجھے اچھی لگی ہیں باتیں جب میرے دوستوں نے کہا کہ فوج سے بھی بات کی جائے، بیوروکریسی سے بات کی جائے، عدلیہ سے بات کی جائے، سیاستدان بیٹھے، پارلیمنٹ بیٹھے، ہم سب مل کر ایجنڈا طے کریں، ہمارے مسائل کیا ہیں، اس کی فہرست بنائیں، اس پر بات چیت کریں اور اس کو حل کریں۔ صرف یہاں بیٹھ کر سردار لشکر علی خان نے کہا کہ جی کس سے مطالبہ کر رہے ہو، صحیح سوال ہے۔ اس طرح ہم آپس میں بیٹھ کر مطالبات بناتے ہیں، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ جو اتھارٹیز ہیں اس کے خلاف تو ہم احتجاج پہ آ گئے، مارچ کر رہے ہیں، گورنمنٹ ادھر بیٹھی ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ریاستی ادارے پنڈی میں بیٹھی ہیں، سیاسی ادارے اسلام آباد میں بیٹھی ہیں۔ تو جب فاصلے ہوں گے، ہم ڈائیلاگ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے، تو کدھر سے معاملہ حل ہوگا؟ تو ہمیں نیشنل لیول کا ڈائیلاگ کی طرف بھی جانا ہوگا، ہمیں نیشنل لیول کا اکنامک پلان بھی بنانا ہوگا، تاکہ ہم ہر صوبے کے، ہر خطے کے، ہر علاقے کے عوام کو مطمئن کر سکیں۔ اور پھر یہ جو بد امنی ہے، اس کے پیچھے جو عوامل ہیں اور گہرے عوامل ہیں، جس تک رسائی ہر پاکستانی کا ہمت نہیں ہے کہ وہاں تک ادراک حاصل کر سکے، اس کو ڈھونڈیں ہم۔ اگر میرے شکوک و شبہات ہیں، بجائے اس کے کہ مجھ سے ناراض ہوں، مجھے اس کی سزا آپ دے، مجھے مطمئن کریں۔ میرا حق ہے کہ میں آپ سے مطالبہ کروں کہ مجھے مطمئن کریں۔ تو یہ میسج ہماری طرف سے واضح طور پر جانا چاہیے کہ ہم نہ افہام و تفہیم کا انکار کرتے ہیں۔ سیاسی آدمی کب افہام و تفہیم کا انکار کرتا ہے؟ سیاسی آدمی کب ڈائیلاگ کا انکار کرتا ہے؟ مذاکرات کا کب انکار کرتا ہے؟ کسی مسئلے کے سیاسی حل کا کم از کم سیاستدان تو انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر ہم نے جمہوریت کا راستہ اختیار کیا ہے، پارلیمان کا راستہ اختیار کیا ہے، آئین اور قانون ہمارے لیے ایک کسوٹی ہے، تو پھر آئیں اس کسوٹی کی بنیاد پر دیکھیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حق ہے، کیا نا حق ہے۔